بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسلام آباد فائلز کے نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہیں۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ باکس میں اپنے کامنٹس ضرور شیئر کریں۔ آج ہم بات کریں گے 2021 میں جب افغانستان کے اندر افغان انٹرم گورنمنٹ آئی طالبان کی، تو پاکستان نے ٹی ٹی پی کے حوالے سے کس قسم کی سفارتی کوششیں کی، کتنی کوششیں کی، کتنے ہائی پاور ڈیلیگیشنز کے پاکستان کے وہاں پہ، اور دوسرا آج ہم کو یہ بھی بتائیں گے کہ 2021 سے لے کے طالبان کی حکومت کابل میں آنے کے بعد پاکستان کے اوپر جو اٹیکس ہوئے، پاکستان کی سرحدی پوسٹوں کے اوپر جو اٹیکس ہوئے، دہشت گردی کے جو حملے ہوئے، اس کے نتیجے میں کتنے افسران اور جوان اور آرم فورسز کے اور لا انفورسنگ ایجنسیز کے کتنے افسران اور جوان شہید ہوئے، زخمی ہوئے، اور پاکستان نے کیا کچھ کیا اس پورے خطے کے اندر امن لانے کے لیے۔ خالد صاحب، آپ سے بات شروع کرتے ہیں کہ اب تک کی ذرا 2021 سے لے کے اب تک کی پاکستان کی جو سفارتی کوششیں ہیں اس کا ذرا احاطہ کریں ہمارے ناظرین کے لیے۔ جی شکریہ عمران صاحب، یہ جو سلسلہ نا یہ بھی دوحہ سے ہی شروع ہوتا ہے۔ 2021 میں دوحہ میں جب مذاکرات ہوئے، دوحہ ایگریمنٹ ہوا، تو اس میں یہ سائن کیا گیا سارا معاہدہ، اور اس کے بعد افغان طالبان کی یہ گورنمنٹ یہاں پہ کام ہوئی۔ لیکن پاکستان نے کوئی موقع چھوڑا نہیں ہے، پاکستان نے ہر وہ فورم استعمال کیا ان کے ساتھ بہتر ریلیشن کے لیے، اور آپ دیکھیں کہ پاکستان نے وہاں سے اپنا جو سٹاف ہے، ہمارا ڈپلومیٹک سٹاف ہے، وہ بھی نہیں اٹھایا تھا، کوئی نہ چینج کیا تھا وہاں پہ۔ ہم نے اس کو ڈیگریڈ کیا تھا تھوڑا سا، اور سٹاف لیول پہ ہم لے آئے تھے اس کو، لیکن ہم نے اپنی ایمبیسی ختم نہیں کی۔ پاکستان واحد ملک تھا جس کی ایمبیسی موجود تھی۔ اس کے بعد چائنا بھی ہمیں دیکھ کر وہاں بیٹھا رہا، سعودی عرب بھی، یو اے ای بھی وہاں پہ موجود رہے، لیکن پاکستان نے ہمیشہ وہاں پہ اپنا سفارتخانہ قائم رکھا، اور اس کو باقاعدہ وہاں پہ ورکنگ ریلیشن میں رکھا۔ آپ دیکھیں جی، ان 3 سال میں ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں ساگڈار، انہوں نے 4 وزٹ کیے ہیں کابل کے، اور وہاں پہ جا کر انہوں نے بڑی میٹنگز کی طالبان قیادت کے ساتھ۔ پھر ہمارے وزیر دفاع اور ڈی جی آئی ایس آئی، انہوں نے 2 وزٹ کیے کابل کے۔ اس کے بعد جو نمائندہ خصوصی ہیں محمد صادق، وہ تو ریگولر وزٹر ہیں وہاں کے، انہوں نے بھی اس پورے ٹرن اوور میں 3 سے 4 وزٹ انہوں نے کیے۔ اب بھی انہوں نے 5 ہو گئے۔ پھر وہ جوائنٹ کوارڈینیشن کمیٹی جو بنی ہوئی ہے، اس کی میٹنگز بہت ہوئیں، 8 میٹنگ اس کی ہوئی ہیں، اور اس میں پاکستان اور افغانستان کے جو طالبان ہیں ان کے ساتھ بڑی ڈیٹیل میں میٹنگ ہوئی، ورکنگ ریلیشن قائم کیے گئے۔ سیکٹری لیول کے اوپر 5 وزٹ ہوئے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو سیکورٹی ایڈوائزر ہیں ان کا بھی 1 وزٹ ہو چکا ہے۔ تو لہذا پاکستان نے تو کوئی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بن گئے۔ اب دیکھیں 2021 سے لے کر 200 سے زیادہ یہ فلیگ میٹنگ ہو چکی ہیں دونوں ممالک کے درمیان، اور 836 کے قریب جب بھی افغانستان نے کوئی وائلیشن کی ہے، آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی تعداد ہے یہاں پہ۔ 836 پاکستان نے احتجاجی مراسلے جہاں وہ افغانستان پارٹی کے حوالے کی ہیں، لیکن پاکستان نے کوئی فورم چھوڑا نہیں ہے۔ ان کے جو طالبان کے لیڈر تھے انہوں نے بھی پاکستان کا وزٹ کیا، یہاں پہ تجارت کے کھولنے کی بات کی گئی، جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے اس کا آغاز ہوا، پاکستان نے ہر فورم دیا، اور انڈیا سے جو ان کی تجارت آ رہی تھی وہ تو ظاہر بند کرنا پڑی کیونکہ ہمارے انڈیا کے ساتھ ریلیشن نہیں تھے، لیکن افغانستان کے ساتھ جو ہماری تجارت تھی سینٹرل ایشین ممالک تھا وہ جاری رہی، اور پاکستان سے بھی سب کچھ جا رہا تھا یہاں سے۔ ایون پاکستان نے مختلف انٹرنیشنل فورم جہاں پہ پاکستان اور افغانستان اکٹھے ہیں وہاں پہ بھی بڑا اس معاملے کو، اور طورخم سے لے کے چمن تک جتنا ایکٹیو بارڈر اس مرتبہ تجارت میں رہا، شاید ہی کسی دور میں رہا ہو۔ بڑی تجارت ہوئی دونوں ممالک کے درمیان، افغانوں نے بھی خوب تجارت کی، اور یہاں سے پاکستان سے انہوں نے مال وہاں پہ اپنی ملک میں لے کر گئے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ صورتحال اب یہ پہنچ گئی ہے کہ اب وہ پاکستان کے اوپر حملے کرنے شروع ہو گئے۔ فیصل یہ بتائیے گا کہ 2021 سے لے کے پاکستان تو ان کے ساتھ امن کی بات کرتا رہا، لیکن وہاں سے جو ٹی ڈی پی کی تشکیلیں آتی رہیں اس کے نتیجے میں ہمارا کتنا جانی اور مالی نقصان ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں عمران صاحب، صورتحال بڑی تشویشناک ہے، کیونکہ 2014 میں جب عربی پبلک سکول کا سانحہ ہوا تھا، اس کے بعد آپریشن ضرب عضب ہوا، اس کے بعد رد الفساد ہوا، اور جو ہے وہ بہت حد تک جو ہے وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کا جو گراف ہے وہ تقریباً 0 کے قریب آ چکا تھا۔ اور اس کے بعد 2021 میں جب طالبان نے ٹیک اوور کیا اور اقتدار پہ قبضہ کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ سارا سلسلہ شروع ہوا، تو اس کے بعد ایک انکریجمنٹ ملی ان تمام دہشت گرد تنظیموں کو۔ خود اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی رپورٹس یہ کہتی ہیں کہ 23 سے زیادہ دہشت گرد تنظیمیں اس وقت فعال ہیں، جس کے اندر سب سے بڑی تنظیم جو ہے وہ اس وقت فتنہ الخوارج ٹی ٹی پی ہے، جس کے تقریباً جو ہے وہ 30,000 کے لگ بھگ لوگ جو ہیں
6,000 کا فگر تو انہوں نے ایکٹیو دہشت گردوں کا دیا ہے, سوئسائڈ بامبرز کا دیا ہے اور باقی لوگوں کا دیا, تو اب تک ان کے جو لوگ ہیں وہ وہاں پہ بہت بڑھ چکے ہیں. اسی طرح داعش جو ہے بڑی تیزی سے وہاں پہ جو ہے وہ پنپ رہی ہے. پھر جو ازبک وہاں پہ دہشت گرد ہیں وہ پنپ رہے ہیں. اسی طرح مشرقی ترکستان اسلامک موومنٹ ہے, اس کے دہشت گرد وہاں پہ پنپ رہے ہیں. BNA ہے, مجید بریگیڈ ہے, پتہ نہیں کون کون وہاں پہ جو ہے وہ اس وقت موجود ہے. اور اس کی وجہ سے گزشتہ جو ہے وہ صرف 3 سالوں کے اندر آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ 3,844 جو ہیں وہ ہمارے جوان, افسران, پولیس کے لوگ, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ, انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ, یہ لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں. اور اس میں سیولینز کی تعداد شامل نہیں ہے, وہ اس کے علاوہ ہے. اور پھر جو ہے وہ 10,347 کے قریب جو ہے وہ دہشت گرد حملے ہو چکے ہیں, جس کے اندر لگ بھگ جو ہے وہ 1,000-1,500 کے قریب خود کش حملے ہیں. اب اس کے بعد جو ہے وہ صرف اگر اس سال کا آپ اندازہ لگائیں تو 14,535 جو ہیں وہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے گئے ہیں. روزانہ 40 آپریشنز جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں اب تک جو ہے. اب اس کے اندر جو الارمنگ فگر ہے نا, وہ 2024 کے اندر سے 58 افغان شہری جو ہیں وہ دہشت گردی میں انوالو تھے, براہ راست جو ہے مختلف تشکیلوں کا حصہ تھے. اب جو ہے اس سال 126, ابھی سال ختم نہیں ہوا, 126 افغان شہری اس کا حصہ ہیں, اور ان کے اندر 30 سے زائد جو ہے وہ خود کش حملہ آور تھے, جو کہ یا تو مارے گئے یا پھر زندہ پکڑے گئے. اچھا, اب انہوں نے کنفیشنز کیے ہیں باقاعدہ کہ جناب علی ہم اپنی ول کے ساتھ اور جو ہے وہ فیسیلیٹیشن کے ساتھ جو ہے افغان طالبان کی ہم TTP کا حصہ بنے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو ساری صورتحال ہے اوورآل, اب اس کے اندر سب سے پہلا کرنے والا کام تو یہ ہے کہ پاکستان کو ایک مربوط افغان پالیسی جو ہے وہ بنانا پڑے گی, کہ پاکستان جو ہے وہ اس پالیسی کے اوپر عمل پیرا ہو کے اور جو بھی حکومت آئے اس کے اوپر سختی سے کاربند ہو. اس کے بعد ایک اہم بات جو ہے نا وہ DGI-SPR نے کی تھی, جو نیشنل ایکشن پلان تھا. ایک تو 2014 میں بنا تھا, پھر 2021 میں ریوائز ہوا. 14 اس کے جو بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ان کے اوپر منوعن عمل درآمد ہونا چاہیے اور تمام صوبوں کو اس پہ عمل درآمد کرنا ہے, کسی کو آپ سنگل آؤٹ نہیں کریں گے. اچھا, اسی کے ساتھ ساتھ جو افغان پراکسیز ہیں, اب وہ جو ہے بیسیکلی انڈین پراکسیز کے ساتھ ان کا گٹھ جوڑ ہو چکا ہے. یہ ایک بڑی الارمنگ صورتحال ہے, کیونکہ اب انڈیا جو ہے وہ گزشتہ کافی عرصے سے وہ حصہ ڈال رہا ہے باقاعدہ. پہلے اشرف غنی کے ٹائم پہ یا کرزئی کے ٹائم پہ ان کی جوائنٹ کولیبریشن موجود تھی, پراپر نیکسس تھا نا, NDS کا, را کا اور سارا TTP کا, وہ تو اس کے بعد کچھ حد تک جو ہے وہ مندمل ہوا تھا بیکاز کہ ان کی ڈپلومیٹک پریزنس انڈیا کی کم ہوئی تھی. لیکن اس کے بعد جو ہے یہ بڑا NDS بھی آلموسٹ ڈسمینٹل ہو گئی تھی. اچھا, اب یہ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ پاکستان کا جو موقف ہے نا کہ کابل کے ساتھ اب جو تعلقات ہیں وہ پہلے جیسے تعلقات کا پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا, وہ اب نہیں رہیں گے. اس کی وجہ یہ کہ اعتماد شیٹر ہو چکا ہے. کچھ بھی ایسا جو ہے نا وہ افغان طالبان رجیم نے نہیں کیا جس سے پاکستان کو کانفیڈنس آتا. مہاجرین کا جو معاملہ ہے نا اب اس کو ونس فار آل سیٹل کرنا پڑے گا. اور جہاں تک جو ہے نا وہ دہشت گردی کا معاملہ, تو پاکستان نے بڑا واضح کر دیا کہ اب کوئی بھی ایسا ایکٹ ہوتا ہے بالکل الٹیمیٹلی پاکستان اس پہ ایکشن لے. پاکستان نے ثابت بھی کیا ہے اور وہاں پر اٹیکس بھی کیے ہیں. بات بڑی سادہ سی ہے کہ پاکستان کا مسئلہ دہشت گردی ہے, جس کو افغانستان سے پروموٹ کیا جا رہا ہے اور پورا اس کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. اگر طالبان کی حکومت اس کو ختم نہیں کرتی تو پاکستان اور افغانستان کے تعلقات جو ہیں وہ نارمل لینا مشکل ہیں. امید ضرور کی جا سکتی ہے کہ دوحہ میں ہونے والے مذاکرات سے کوئی نتیجہ خیز اور قابل عمل نکلے گا, جس سے دونوں ملکوں کی عوام جو ہیں وہ اپنا سکون سے رہ سکیں گی اور پاکستان کے خلاف جو دہشت گردی کی ایک وہاں پہ نرسریز ہیں ان کو ختم کیا جائے گا. آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.